میری شادی میری 6 سال بڑی میری بیوہ بھابھی سے ہو گئی۔ میری بھابھی سے میرے 2 رشتے تھے۔ میری بھابھی میری پھپھی ذات بھی تھی اور خاندان کی بڑی لڑکی بھی تھی۔ میں بچپن سے ہی انہیں باجی بولتا آیا اور جب میرے بھائی کی شادی ان سے ہو گئی تو میں نے ہمیشہ ان کا احترام کیا، ان کو بھابھی کہا اور بہن جیسا مان دیا۔ میرے بھائی اور بھابھی کے درمیان بہت محبت تھی۔ میرے بھائی بھابھی سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ میرے بھائی کی 4 سالہ شادی شدہ زندگی بہت خوبصورت گزری تھی، جبکہ اچانک ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی خلا آ گئی کہ میری بھابھی بانجھ تھی۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بات ہم گھر والوں پر کسی خوفناک زلزلے کی طرح گزری تھی کہ ہم بہت غم زدہ تھے کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا اور ہمیں بچے کی شدید خواہش تھی۔ اس بات کو لے کر امی نے بڑا ہنگامہ کیا، بھائی مجھے تو اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنی ہے اور بھائی کی دوسری شادی کروانی چاہیے، لیکن بھائی نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کبھی بھی دوسری شادی نہیں کریں گے۔ بھابھی یہ سب دیکھ کر روتی رہتی اور پھر کچھ نہ کہتی۔ گھر میں امی ابا بھائی کو راضی کرتے پر بھائی نہ مانتے اور کہتے کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تھک ہار کر سب خاموش ہو گئے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جو ہم سب کی زندگیاں ہلا گیا جب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں میرے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ میری امی ہر وقت میری بھابھی کو نوازتی رہتی اور کہتی کہ تو منحوس ہے، تیری وجہ سے میرا بیٹا مر گیا ہے، میرا بیٹا بنا خوشیاں دیکھے مر گیا ہے، اور پھر ہاتھ پکڑ کر زبردستی بھابھی کو گھر سے نکالنے لگی اور کہنے لگی کہ اگر یہ اب گھر میں رہی تو ہم سب کی خوشیاں کھا جائیں گی۔ امی کی اس حرکت پر ابو غصہ ہو گئے اور امی کو غصے سے ڈانٹ کر جب اس کی عدت پوری نہیں ہوتی وہ گھر سے نہیں کہیں جائے گی، اگر کسی کو وہ منحوس لگتی ہے تو وہ جائے۔ ابا کی اس بات پر امی مزید غصے ہو گئی اور حتمی فیصلہ کیا کہ عدت پوری ہوتے ہی گھر سے نکال دیں گی۔ کسی نے امی کو کچھ نہ کہا، لیکن مجھے بھابھی پر بڑا رحم آیا۔ میں امی کو اکیلے میں سمجھاتا تو امی مجھ پر غصہ کرتی اور پھر شک بھی کرتی، اس لیے میں نے اب امی کو سمجھانا بھی چھوڑ دیا تھا کہ جو کرتی ہیں کریں، اپنے اعمال کی ذمہ دار خود ہوں گی۔ میں تو ویسے ہی گھر سے غم کا ماحول ختم ہوتے ہی اماں کو مہرین خالہ کے گھر رشتے کے لیے بھیجنے والا تھا۔ مہرین خالہ امی کی چھوٹی بہن تھی اور ان کی بیٹی نورین مجھے بہت زیادہ پسند تھی اور مجھے یقین تھا کہ امی کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ امی کی اپنی کئی بار باتوں میں مجھے کہہ چکی تھی کہ نورین مجھے بہو کے روپ میں بہت پیاری لگتی ہیں۔ اس وقت تو میں امی کو کچھ نہ کہتا، نہ ہی پسند بتاتا کہ جب امی خود میرا کام کر رہی ہے تو میں کیوں بولوں، جبکہ امی نے بھی یہ صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک بھابھی گھر میں ہے تب تک ہم گھر میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی۔ اس لیے میں بھی چپ تھا کہ جب بھابھی کا پتہ صاف ہو جائے گا تو بات کر لوں گا۔ وقت تیزی سے گزرا اور دیکھتے ہی دیکھتے بھابھی کی عدت ختم ہو گئی، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب امی کا روپ ایک دم بدل گیا۔ پہلے جو امی بھابھی کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر پا رہی تھی وہ اب بالکل خاموش تھی، جبکہ بھابھی کی عدت بھی ختم ہو چکی تھی۔ میں سمجھا کہ شاید ابا کی وجہ سے خاموش ہیں، اس لیے میں بھی خوش ہو گیا کہ اب بھائی کی روح سکون میں رہے گی۔ میں اب مزید دیر نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے امی کے سامنے اپنے رشتے کی بات رکھ دی کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ خالہ سے بات کر لیں۔ میری بات پر امی بالکل چپ ہو گئی اور پھر جو بولی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب وہ بولی کہ میں تمہاری خالہ سے شادی کی بات نہیں کروں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تم فائزہ میری بھابھی سے شادی کرو۔ امی کی بات سنتے ہی میں دھنگ رہ گیا کہ امی یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں۔ میں نے امی سے کہا کہ میں شادی نہیں کر سکتا۔ جب میری امی مجھ سے بولی کہ تمہیں اپنی بھابھی سے ہی شادی کرنا پڑے گی، جب امی نہ مانی تو میں نے بات ابو کو بتائی، جبکہ امی کی یہ بات سنتے ابو دھنگ رہ گئے، وہ بھی یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ اچانک امی کو کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے امی کو منع کیا کہ یہ مناسب نہیں، پہلے بھابھی جو گھر سے نکالنے پر تلی ہوئی تھی اب زبردستی بھابھی اور میری شادی کروانے پر تل گئی۔ پھر انہوں نے ابو کو بھی راضی کر لیا، جبکہ مجھے اپنی بھابھی کی ذات واقعی منحوس لگ رہی تھی جنہوں نے ہم سب کی خوشیاں کھا لی تھیں۔ میں نے امی کو یاد دلایا کہ اب میں ان کا ایک لوتا وارث بچا ہوں اور بھابھی ایک بانجھ عورت ہے، اگر میری شادی بھابھی سے ہو گئی تو وہ کبھی دادی نہیں بن سکیں گی، نہ میں باپ۔ تو میری بات سنتے ہی امی سن ہو گئی اور پھر مجھ سے بولی کہ تمہاری بھابھی ایک خاص عورت ہے، یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ بہت بڑی ہستی ہے، اگر اس کی شادی تم سے ہو گئی تو سمجھو تمہاری زندگی سنور جائے گی، ساری زندگی خوشیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ جبکہ میں امی کی بات پر دھنگ رہ گیا کہ اچانک کایا کیسے پلٹ گئی۔ کل تک بھابھی منحوس تھی، آج وہ بڑی ہستی کیسے؟ اور پھر میرے لاکھ انکار کے بعد بھی امی نہ مانی تو میں نے بھابھی سے بات کی کہ میں ان سے شادی کرنا نہیں چاہتا، پر وہ کچھ نہ بولی، نہ ہی انہوں نے امی کو منع کیا۔ مجھے شک تھا کہ جو سب ہو رہا ہے وہ بھابھی کی وجہ سے ہو رہا ہے، انہوں نے کچھ نہ کچھ امی پر کیا ہے، اور پھر لاکھ انکار کے بعد میری شادی میرے بڑے بھائی کی بیوہ سے ہو گئی۔
لیکن نکاح کے بعد میں نے سب سے صاف کہہ دیا کہ مجھ سے کوئی امید نہ لگائے، میں کبھی انہیں اپنی بیوی کی جگہ نہیں دوں گا۔ لیکن وہ سب بڑے مطمئن تھے کہ نکاح ہو گیا ہے تو میں بھی مٹھی میں ہو جاؤں گا۔ لیکن میں نے اپنے کیے کی بات سچ کی اور اپنی بھابھی کو اپنے کمرے اور اپنی زندگی میں گھسنے تک نہ دیا، بلکہ انہیں سختی سے منع کر دیا کہ میرے کمرے میں غلطی سے بھی نہ آنا۔ وہ بھی مظلومیت کا ناٹک کرتی خاموش ہو گئی اور کچھ نہ بولی، بلکہ گھر کے اندر ایک کونے میں ملازمہ کی طرح پڑی رہتی۔ جب میں نے کچھ دنوں بعد دوبارہ امی سے رشتے کی بات کی اور کہا کہ میں ایک شادی آپ کی مرضی سے تو کی ہے، دوسری شادی میں اپنی مرضی سے کروں گا، میری بات سنتے ہی امی بہت غصہ ہوئیں، پر میں نے صاف کہہ دیا کہ میں نورین سے محبت کرتا ہوں۔ امی نے کہا کہ وہ ایک شادی شدہ مرد سے کبھی شادی نہیں کرے گی، لیکن میں نے امی سے کہا کہ آپ اسے منائیں شادی کے لیے، بتائیں اس کی شادی کی کوئی اہمیت نہیں، ورنہ اگر میری شادی نورین سے نہ ہوئی تو میں آپ کی بڑی بہو کو بھی طلاق دے دوں گا۔ میں سمجھا تھا کہ امی میری بات پر ڈر گئیں، ان کا چہرہ ڈر سے سفید پڑ گیا، جبکہ امی کا ڈر چہرہ دیکھ کر میں مزید شیر ہو گیا۔ میں نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ بھابھی کو طلاق دینے کی بات پر امی اتنی خوفزدہ کیوں ہو گئی۔ ایسا کون سا راز تھا جس کی وجہ سے امی اتنا ڈر رہی تھی؟ نہ ہی میں نے یہ سوچا کہ ایسی کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے میری ماں جو میری بھابھی کی دشمن تھی، وہ کیسے اچانک میری بھابھی سے محبت کرنے لگی۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز تھا، لیکن میں نے اس بات پر غور ہی نہ کیا، جبکہ یہ راز میری زندگی میں طوفان لانے والا تھا۔ خیر، میری دھمکی ایسی تھی کہ امی خالہ سے بات کرنے کے لیے مان گئی، اور پھر انہوں نے نہ صرف خالہ سے بات کی بلکہ خالہ کو منا بھی لیا، اور اپنی شادی کے 1 مہینے کے بعد ہی میں نے دوسری شادی کر لی اور اپنی بیوی کو گھر لے آیا۔ جب اچانک میری پہلی بیوی، جو پہلے میری بھابھی تھی، انہوں نے ایک عجیب سا عمل شروع کر دیا کہ وہ روز میری بیوی کے لیے ناریل کا پانی لاتی اور کہتی کہ اسے پی لو، اس سے تمہیں جلدی خوشخبری ملے گی۔ میری بیوی وہ پانی پی لیتی، جبکہ میں عجیب سی نظروں سے اپنی پہلی بیوی کو دیکھتا کہ بھلا یہ کیوں میری بیوی پر اتنا مہربان ہو رہی ہے۔ لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ جب میری بیوی وہ ناریل کا پانی پیتی ہے، بالکل عجیب سی ہو جاتی ہے۔ ان سب میں بڑا پریشان تھا۔ ابھی میری پسند کی شادی کو 2 مہینے ہی گزرے تھے جب ایک دن میری بھابھی اچانک بے ہوش ہو گئی، اور یہ دیکھتے ہم سب بڑے پریشان ہو گئے۔ مجھے بھی شرمندگی ہو گئی کہ ہم ان سے پورے گھر کا کام کرواتے ہیں۔ انہیں ہسپتال لے کر گئے تو وہاں ڈاکٹر نے جو بتایا اسے سنتے ہی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہ حاملہ ہے۔ یہ سنتے ہم سب بے یقین ہو گئے، کیونکہ میری بھابھی تو بانجھ تھی۔ جبکہ یہ سنتے کہ میری بھابھی بانجھ ہوگی، میری بیوی کا چہرہ لال ہو گیا، جبکہ میرا اندر بھی خون کھولنے لگا۔ میں تو کبھی ان کے قریب ہی نہیں گیا تو وہ حاملہ کیسے ہو گئی؟ گھر میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا گیا۔ میں نے بتایا کہ میں نے تو انہیں چھوا بھی نہیں، اور یہ تو ماں ہی نہیں، یہ تو بانجھ ہیں۔ تو میری بات سنتے امی نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور بولی کہ یہ تیری ہی اولاد ہے، اپنی اولاد کو کون اس طرح کہتا ہے؟ میں نے بے یقینی سے امی کو دیکھا کہ وہ ایسا کہہ سکتی ہیں۔ میں نے امی سے صاف کہہ دیا کہ میں ایک بد کردار عورت کے ساتھ اپنا نام نہیں جوڑ سکتا، اسے طلاق دے دوں گا۔ طلاق کا نام سن کر میری بھابھی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولے طلاق نہ دے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ بچہ آپ ہی کا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے مزید غصہ آ گیا، میں غصے سے گھر سے چلا گیا۔ وہ لوگ بھی پیچھے گھر آ گئے، جبکہ میرے ماں باپ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ وہ اس بچے کی آمد کی خوشی منا رہے تھے، جو ان کا پوتا تھا ہی نہیں بلکہ میرا بیٹا بھی۔ ابا نے بھی مجھے پر بہت غصہ کیا کہ اگر میں نے اپنی بھابھی پر الزام لگایا یا انہیں طلاق دی تو وہ مجھ سے اپنا سارا رشتہ ختم کر دیں گے۔ ان کی اس بات پر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب خود بھابھی کے کرتوت ان لوگوں کے سامنے رکھوں گا، تاکہ نیکی کا پردہ ہٹے اور سب کے سامنے بھابھی کا اصل چہرہ آئے۔ میں نے چھپکے سے ان کی میڈیکل رپورٹس اٹھائی اور گھر سے نکل گیا، ہسپتال گیا اور دوسرے ڈاکٹر سے فائل چیک کروائی تاکہ ثبوت کے لیے جا سکوں۔ لیکن DNA ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بچہ تو میرا نام مرید ہے، میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور پڑھا لکھا مرد ہوں، میری نوکری بھی بہت اچھی تھی اور خوش شکل بھی ہوں، میرے بڑے بھائی بھی بہت اچھے تھے، میرے بڑے بھائی میری مرحوم پھپھو کی بیٹی فائزہ کو پسند کرتے تھے، جبکہ میری امی کو وہ ایک آنکھ نہیں پسند تھی۔ امی نے اس رشتے پر بہت مداخلت کی کہ وہ یہ شادی کو قبول نہیں کریں گی، لیکن بھائی کی محبت زوروں پر تھی اور امی نے ان کو سمجھایا کہ بھابھی کے قدم منحوس ہے، وہ جب سے پیدا ہوئی ہے کچھ اچھا نہیں ہوا، پر بھائی نہ مانے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امی مزید بھابھی سے بدظن ہو گئی، بھابھی کے ہر کام سے انہیں اعتراض ہوتا، وہ بھابھی کو ایک آنکھ پسند نہیں کرتی تھی، جبکہ میں کہیں کسی کو پسند نہ کر لوں اس ڈر سے میرے سامنے بار بار نورین کا نام لیتی تھی کہ نورین ایک اچھی لڑکی ہے۔ میں بہت خوش ہوتا کیونکہ میں تو ویسے بھی نورین سے محبت کرتا تھا، میرا راستہ آسان تھا۔ لیکن پھر امی کا بھابھی کے خلاف ہتھیار میں ایسی چیز پتہ چلی جس سے سب ہی بھابھی کے خلاف ہو گئے
اور بھائی کی دوسری شادی کے پیچھے پڑ گئے کہ میری بھابھی بھانج ہے، لیکن بھائی نے یہاں پر بھی امی کے خلاف ورزی کی اور دوسری شادی سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن پھر بھائی زیادہ عرصہ نہیں رہے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کی دیر تھی کہ امی ایک لمحے کو بھابھی کو برداشت کرنے کو تیار نہ تھی، جبکہ بھابھی کے آگے پیچھے بھی کوئی نہ تھا۔ بھابھی صرف خاموش آنسو بہاتی رہتی، لیکن پھر ایک دم سب پلٹ گیا۔ میری ماں جو ہر وقت میری بھابھی کی برائی کرتی تھی وہ تعریفی گن گانے لگی، حد تک کہ میری بھابھی کی شادی مجھ سے کروانا چاہی، پر میری ایک نہ چلی اور میری بیوہ بھابھی کو میری بیوی بنا دیا، جو مجھ سے کئی سال بڑی تھی۔ میں ان کی عزت کرتا تھا، وہ میرے بھائی کی بیوہ تھی، لیکن بیوی کے طور پر انہیں قبول نہیں کر سکتا تھا، نہ کیا، اسی لیے کبھی ان کو اپنے پاس بھی نہ آنے دیا۔ اور پھر ان کو نکاح میں رکھنے کی شرط ہی یہ رکھی کہ وہ نورین سے میری شادی کروائیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن میں اس بات سے یکسر انجان تھا کہ آخر امی بھابھی کے لیے اتنا سب کیوں کر رہی ہیں۔ امی نے خالہ کو، نورین کو اور میری شادی کے لیے منایا۔ پہلے تو خالہ امی سے سخت ناراض تھی کہ انہوں نے نورین کو چھوڑ کر اپنی منحوس بہو کو ہی میری بیوی بنا دیا، لیکن پھر امی نے انہیں کون کون سے مجبوریاں سنائی اور بتایا وہ تو صرف نام نکاح ہے، تو کافی سوچ بچار کے بعد وہ مان گئی۔ نورین نے اس شادی پر بہت اعتراض کیا کہ وہ ایک شادی شدہ آدمی سے شادی نہیں کریں گی، لیکن جیسے میری فائزہ کے وقت نہ چلی ویسے ہی نورین کی میرے وقت نہ چلی، اور نورین میری بیوی بن گئی۔ لیکن شادی کے بعد فائزہ نورین کا بڑا خیال رکھتی اور نورین بھی فائزہ کے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ دونوں بہت اچھی دوست بن گئی۔ فائزہ نے اسے روز ناریل کا پانی پلانا شروع کیا، لیکن نورین جتنی فائزہ سے بات کرتی مجھے اس سے اتنی ہی چڑتی، اور خاص کر جب وہ ناریل کا پانی پیتی تو مجھے بہت بری طرح چڑھنے لگ گئی اور میرے پاس نہ آتی۔ روز رات جب یہ سمجھتی کہ میں سو رہا ہوں تب کمرے میں آتی۔ میں اس کی اس حرکت سے بہت پریشان ہو چکا تھا، اور اب تو یقین بھی ہو گیا تھا کہ یہ سب میری سابقہ بھابھی یعنی فائزہ کر رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی بڑا قدم اٹھاتا یا اس سے کچھ کہتا، وہ حاملہ ہو گئی، اور میرے بار بار کہنے کہ وہ میرا بچہ نہیں ہے سب خوش ہوتے، لیکن اب بہت ہو گیا تھا۔ اس کے DNA ٹیسٹ کروایا، لیکن جو بات میرے سامنے آئی وہ میری روح کو جھنجھوڑ گئی۔ میں فائل ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہا تھا، اس پر لکھا سب کچھ بار بار پڑھ رہا تھا۔ اب بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے۔ میرا دماغ گھومنے لگا، یہ سب کیسے کیا فائزہ نے؟ میں غصے سے اٹھا اور گھر جانے لگا۔ میں نے سوچ لیا اب مزید نہیں، میں فائزہ کے چہرے پر چڑھا نقاب اتار دوں گا اور اس سے ساری حقیقت پوچھوں گا۔ میں گھر پہنچا تو دروازہ کھلا تھا۔ میں سیدھا فائزہ کے کمرے میں گیا، لیکن اندر سے آتی آوازوں پر پاؤں ٹھہر گئے۔ مجھے لگا میں سانس بھی نہیں لے پاؤں گا، کیونکہ اندر میں روتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ آج جو حقیقت میرے سامنے کھلی تھی اسے مجھے اندر تک توڑ دیا تھا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا، اتنا گنونا کھیل کہ میرے احساسات کی توہین کی گئی۔ میں رو ہی رہا تھا جب نورین میرے پاس آئی اور بولی کہ مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ اس کی بات پر میں نے اسے دیکھا کہ کمرے میں آتی میری امی دہل گئی اور بولی نورین بیٹا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پر میں نے اپنی اس بیوی کو دیکھا جس سے میں محبت کرتا، اور اس نے جو میرے ساتھ کیا تھا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ جب وہ بولی کہ انہوں نے فائزہ سے تعلقات بنائے، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کی زندگی میں نہیں، جبکہ وہ ان کی بچے کی ماں بننے والی ہے، تو بس اب میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ اس کی بات پر میری ماں کچھ کہنے لگی تھی کہ میں نے بنا دیر کیے اسے 3 طلاقیں دے دی۔ نورین اور امی حیرت سے مجھے دیکھتے رہ گئے، کیونکہ ان کو بالکل توقع نہیں تھی کہ میں اسے طلاق دے دوں گا، لیکن مجھے اس سے اب گھن آ رہی تھی اور میں اس کے ساتھ ایک چھت تلے بھی نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے اسے طلاق دے دی۔ نورین روتے ہوئے کمرے سے اپنا سامان باندھنے لگی جب امی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ اب میں اپنی بہن کو کیا جواب دوں گی۔ امی کی بات پر میں روتے ہوئے چلایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان سب میں میری ماں واقف تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں فائزہ کو بھی طلاق دے دوں اور آپ کو بھی چھوڑ کر چلا جاؤں۔ آپ سب نے مل کر میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا۔ میری بات پر امی یکدم چپ ہو گئیں، جبکہ نورین بھی سامان چھوڑے خوف زدہ سے مجھے دیکھنے لگی۔ جب امی نے ڈرتے ڈرتے بولا کہ میں نے کیا کیا، تو میں نے امی سے کہا کہ مجھے سب سچ سچ بتائیں کہ یہ سب کیا ہے، کیونکہ میں آپ لوگوں کی ساری باتیں جان چکا ہوں، ساری حقیقت سے واقف ہوں۔ تو میری بات سنتے امی رونے لگی اور پھر مجھے ساری حقیقت بتانے لگی۔ میرے بھائی اور فائزہ کی شادی پسند کی تھی، لیکن فائزہ کو پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے بھائی نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اپنی کمی بھابھی کے نام کر دی۔ میری بھابھی نہیں بلکہ بھائی وانج تھے، اور یہ بات بھائی کو معلوم تھی، اس لیے بھائی نے بھابھی کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے یہ بات کسی کو بتائی تو وہ طلاق دے دیں گے اسے، صرف اسی لیے کہ کوئی ان پر سوال نہ کرے۔ وہیں دوسری طرف بھابھی بانج اور منحوس کے تانے سن سن کر اندر ہی اندر گٹ رہی تھی۔ پھر ایک اور ستم
ان پر کہ بھائی کا انتقال ہو گیا، اور امی نے اس کا سارا قصور بھی ان پر ڈالا۔ بھابھی کی عدت کے آخری دن چل رہے تھے جب امی پانی پینے اٹھی تو بھابھی کے کمرے سے آوازیں سن کر کمرے کی طرف گئیں اور اندر بھابھی کو اللہ کے سامنے روتا دیکھا اور ساری حقیقت سنی، اور ساری حقیقت سنتے ہی امی کو سانپ سونگھ گیا۔ انہیں اپنا گزشتہ رویہ یاد آیا، وہ اچانک اللہ کے قہر سے ڈر گئی اور بھابھی سے اپنے کیے کی معافی مانگی، بہت روئی۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھ سے شادی کر دیں گی ان کی، لیکن پھر جب میں نے نورین سے شادی کی شرط رکھی کہ میں طلاق دے دوں گا تو وہ مجبور ہو گئی، اور انہوں نے خالہ سے میرے رشتے کی بات کی تو خالہ نے صاف انکار کر دیا، پر امی نے انہیں منا لیا۔ لیکن رشتے ہونے کے دوسرے دن ہی نورین امی سے ملنے آئی اور امی کو بتایا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہیں اور اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتی۔ نورین کی بات سنتے ہی امی پریشان ہو گئی اور پھر نورین کو سمجھایا کہ ابھی وہ شادی کر لے، کچھ وقت بعد حالات بہتر ہوں گے تو تم طلاق لے لینا، طلاق کے بعد تمہاری ماں تمہاری دوسری شادی اس سے کر دے گی، ورنہ کبھی اس غریب آدمی سے تمہاری شادی نہیں کرے گی۔ اور یہ حقیقت ہی تھی، کیونکہ نورین جس کو پسند کرتی تھی وہ غریب تھا اور خالہ نورین کی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نورین امی کی بات پر مان گئی، جبکہ امی نے یہ سوچا کہ ایک بار شادی ہو جائے گی تو نورین خود اس لڑکے کو بھول جائے گی اور کچھ وقت گزرنے کے بعد اس رشتے کو قبول کر لے گی۔ وہیں نورین نے مجھ سے بھی اور اس رشتے کو لے کر کچھ وقت مانگا جو میں نے اسے دے دیا، لیکن وہ مجھ سے چڑی ہوئی رہتی اور رات گئے اندھیرے میں لوٹتی، لیکن دراصل وہ اندھیرے میں لوٹنے والی نورین نہیں فائزہ تھی، اور یہ بھی میری امی کی ہی سازش تھی کہ نورین میرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی اور وہ فائزہ سے میرا تعلق مضبوط کرنا چاہتی تھی اولاد کے ذریعے۔ اور پھر صبح ہوتے ہی نورین اپنے کمرے میں اور فائزہ اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اس طرح نورین جیسے میرے پاس آنا یا اس کے رشتے کو قبول کرنا گوارا نہیں تھا، کیونکہ وہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے خود کو کسی اور کی امانت مانتی تھی۔ ڈی این اے رپورٹ پر اپنا بچہ دیکھتے ہی میں کئی پل پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑا رہ گیا، لیکن جب گھر واپس آیا تو امی اور فائزہ نورین کو سمجھا رہی تھی کہ وہ طلاق نہ لے، اپنی زندگی یوں خراب نہ کرے، پر وہ پھر بھی اپنی محبت کا اظہار کسی غیر مرد کے لیے کر رہی تھی جو میری غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ میں نے اسے طلاق دے دی تھی، میں سب سے ناراض تھا، میری امی بھی پریشان تھی، نورین جا چکی تھی اور اس مرد سے شادی بھی کر چکی تھی۔ سال کے قریب میرے گھر بیٹا پیدا ہوا جسے دیکھتے میرا دل نرم پڑ گیا، میں نے فائزہ کو تسلیم کر لیا۔ اس بات کو بھی کئی سال گزر چکے ہیں، میرے 2 بچے مزید ہو چکے ہیں اور اب میں فائزہ سے بہت محبت بھی کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک فرما بردار بیوی ہے۔ پیارے دوستو، کبھی کسی کو زبردستی اپنی زندگی میں شامل نہ کریں، اور اگر مجبوراً بھی اگر کسی کو تھامے تو اس کا ساتھ ضرور دیں۔